سے لگ بھگ کیا 8 دن پہلے 12 جولائی کو پاک فوج کے لیفٹیننٹ کرنل شفیق بیگ مرزا اور ان کے کزن عمر جاوید اپنی فیملیز کے ساتھ جو کوئٹہ سے نزدیک زیارت کا تاریخی مقام ہے وہاں گئے، اور واپسی پہ یہ جو لیفٹیننٹ کرنل صاحب ہیں یہ اور ان کے کزن ان کو اغوا کر لیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ بی ایل اے نے بعد میں ذمہ داری بھی قبول کی کہ انہوں نے یہ واردات کی ہے۔ اس کے بعد آئی ایس پی آر نے ایک تفصیلی بیان جاری کیا۔ اس کے مطابق کرنل صاحب کی بازیابی اور ان کے کزن کی بازیابی کے لیے 13 اور 14 جولائی کی رات منگی ڈیم کے علاقے میں ایک آپریشن ہوا۔ 6 سے 8 دہشت گردوں کو گھیرے میں لیا گیا اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ وہاں جو دہشت گرد تھے انہوں نے لیفٹیننٹ کرنل صاحب جو ہیں شفیق بیگ صاحب ان کو شہید کر دیا، اور 2 دہشت گرد مارے گئے اور باقی فرار ہو گئے۔ اس کے بعد 14 اور 15 جولائی کی درمیانی رات خلافت کے پہاڑی علاقے میں بی ایل اے کی کمین گاہ کے خلاف آپریشن ہوا۔ 5 دہشت گرد مارے گئے اور حوالدار خان محمد بھی جاں بحق ہوئے، اور اس بیان میں پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ آپریشن عمر جاوید جو ہیں ان کی بازیابی تک جاری رہے گا۔ بی ایل اے نے ایک پھر بیان جاری کیا کہ جو لوگ بھی مرے ہیں یہاں ان آپریشنز میں ان کی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد پھر ایک خبر یہ آئی کہ زیارت کے جو آپریشنز ہیں ان میں جو لوگ مارے گئے ان کی 9 لاشیں کوئٹہ کا جو سول ہاسپٹل ہے وہاں لائی گئیں، اور ان کے جو ورثہ تھے جن کے لاپتہ لوگ تھے ان کے ورثہ وہاں آنے لگے شناخت کے لیے۔ تو بلوچ مسنگ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے جو چیئرمین ہیں نصر اللہ بلوچ، اچھا وہ اور جو فیملی ذرائع ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو 9 میں سے 5 لاشیں شناخت ہوئی ہیں یہ ان کی جو تفصیل ہے ان کے خیال میں یہ ہے کہ ان میں سے ایک لاش ہے شمس ساتکزئی کی جو 2017 میں لاپتہ ہوئی بقول ان کی فیملی کے۔ ایک لاش ہے انجینئر ظہیر بنگلزئی کی جنہیں 7 اکتوبر 2021 کو ایئرپورٹ روڈ پہ ان کے دفتر سمارٹ کنسلٹنسی لمیٹڈ سے اٹھایا گیا، اور ان کے لواحقین کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی بازیابی کے لیے ظہیر کی بازیابی کے لیے عدالت میں ایک درخواست آلریڈی دائر کر رکھی ہے۔ ایک لاش ہے اس کی شناخت ہوئی ہے شہزاد دہوا، 4 جون 2022 کو حراست میں لیا گیا پچھلے مہینے، اور ان کا تعلق قلات سے بتایا جاتا ہے اور ان کا تو جنازہ ہو گیا ہے۔ ایک ہے سالم کریم بخش، ان کے لواحقین اور مسنگ پرسنز کی جو تنظیم ہے اس کے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں 18 اپریل 2022 کو لاپتہ کیا گیا، اب سے 4 مہینے پہلے، اور ان کا تعلق کیچ سے ہے۔ اور ایک ہیں ڈاکٹر مختار بلوچ، انہیں 4 جون 2021 کو کوئٹہ کی موسیٰ کالونی سے اٹھایا گیا تھا۔ لیکن جو مشیر داخلہ ہیں بلوچستان کے ضیاء لانگوف صاحب، کل انہوں نے کوئٹہ کے سامنے پریس کانفرنس کی کوئٹہ پریس کلب میں۔ ہم نے آج ان سے رابطے کی کوشش کی لیکن وہ بہت سی کوششوں کے باوجود دستیاب نہیں ہوئے۔ جی، یہ ضیاء لانگوف صاحب نے کہا کہ جی فرق ہونا چاہیے، کچھ لوگ ہوں گے تحویل میں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دہشت گردوں کے ساتھ مل گئے ہوں گے۔ اگر یہ آرگومنٹ ہم مان لیتے ہیں جو ریاست کا ایک مسلسل آرگومنٹ ہے کہ لاپتہ افراد جو ہیں ان کا کیسے پھر پتہ چلے کہ کون ریاستی ادارے کی تحویل میں ہے اور کون دہشت گرد تنظیم میں ہے، تو میرے خیال میں اسی لیے ہم روتے ہیں کہ جو بھی لاپتہ ہو اس کی فوراً ریاست کو ایف آئی آر کاٹنی چاہیے، تاکہ کل کلاں جب تحقیق ہو کہ وہ کون تھا، کہاں گیا، کس سے مل گیا،
اس میں وہ FIR جو ہے وہ ایک بنیادی ڈاکومنٹ کا کام کرے، اور پھر ایک دن اچانک وہ گھر بھی واپس آ جاتا ہے، اور اگر گھر واپس آ گیا ہے تو میں نے اب تک یہ خبر نہیں سنی کہ جو سرکار ہے اس کی ڈی بریفنگ کرے کہ بھائی تجھے کون لے گیا تھا، تو کس کے ساتھ رہا، تو اتنے دن کہاں تھا. تو یہ میکنزم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر کیوں ہے، تاکہ ریاست کو تو بڑی مشکل ہے نا یہ جاننے میں کہ جو غائب ہو گیا ہے وہ کہاں گیا ہے، تو شہری تو ہے نا وہ. اب یہ ریاست کا فرض ہے کہ وہ فوراً پتہ کرے کہ وہ کہیں دہشت گردوں کے ہاتھ تو نہیں چڑھ گیا ہے یا کہیں اور تو نہیں ہے. لیکن ریاست بظاہر اس میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں ہے، دیٹ آئی ڈونٹ نو. آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں جو آرگیومنٹ ضیاء لانگو صاحب نے کیا کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں یا PC میں، PC گوادر میں یا جو باقی حملوں میں، یہ بات اس وقت بھی کہی گئی تھی کہ اس میں جو مسنگ پرسنز ہیں وہ انوالو ہیں. لیکن بعد میں جو تحقیقات ہوئیں، اور میں نے اختر جو ہیں اختر مینگل کا ان کا آن ریکارڈ بیان ہے کہ ان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو مسنگ پرسنز کی لسٹ میں ہو. تو یہ ایک پوائنٹ آف کنٹینشن بھی ہے دونوں کے درمیان، اور یہ بھی ہے کہ اس کو کون کنفرم کرے گا. اب یہ بات بھی درست ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ لڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ اب فاٹا کے اس میں دیکھ لیں، سابقہ فاٹا میں، تو یا اس کیس میں بھی. تو وہ آپ والی بات ٹھیک ہے کہ کہیں نہ کورٹ جو ہے نا اس کا ہونا چاہیے، اور کیس کم از کم رجسٹر ضرور ہونا چاہیے، تاکہ جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو فوراً کیس رجسٹر ہونا چاہیے. یہی تو ڈیمانڈ ہے. اس سے یہ ہے کہ ریاست بھی محفوظ رہے گی اور بندے کا بھی پتہ چل جائے اور گا. عدالتیں بھی یہی کہتی ہیں کہ اگر پتہ نہیں کیوں نہیں ہو پا رہا تو اس کو جو ہے اس کے خلاف کیس درج کریں، اسے آفیشلی گرفتار کریں. پتہ نہیں کیوں نہیں ہو پا رہا. اور یہ بات بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ اگر فرض کریں کہ وہ تنظیم کہتی ہے کہ یہ ہمارے بندے نہیں ہیں جو مارے گئے ہیں، تو اگر اس کی بات بھی مان لی جائے تو پھر جو اصل بندے جنہوں نے وہ کارروائی کی تھی وہ تو چلے گئے. یہ جو کھاتے میں مارے گئے، اس کا مطلب ہے اصل لوگ تو بچ گئے، تو وہ مزید کارروائیاں کریں گے. تو یہ ریاست بھی خود کو شاید اپنے دھوکے میں آ جائے، تو اس کا بھی سد باب ہونا چاہیے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں.